إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اللہ کی بندگی اور عبادت کس طرح کرنا ہے اور بندگی اور عبادت میں کن امور سے بچنا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے. شرک کی تمام اقسام کو اور توحید کے تمام گوشوں کو بڑے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے پیش کیا. اسی طریقے سے عبادت کی تمام قسموں کو تفصیل کے ساتھ نبی کے ذریعے امت کو بیان فرمایا اور بدعات کے اور گمراہی کے تمام گوشوں کو واضح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان جو دین جو شریعت لے کر آیا اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، اور کوئی خیر ایسا نہیں جسے میں نے بتا نہیں دیا اور کوئی شر ایسا نہیں جسے واضح نہیں کر دیا گیا. کچھ چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی، اس لیے تم بھی خاموش رہو، بلا وجہ کے سوالات نہ کرو. جس چیز کا مسئلہ درپیش ہو اس پر سوال نہیں کرنا چاہیے اور بلا وجہ کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر اس نے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس کے بعد پھر اس نے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہے، لیکن اگر میں کہہ دیتا تو ان پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اس لیے جو احکامات جتنے بیان کر دیے گئے اس کو من وعن مان لینا، تسلیم کر لینا، یہی ہے دین. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، کس چیز کی بنیاد پر کامیابی ہے، کس چیز کی بنیاد پر کامیابی ملنے والی ہے، کس چیز کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھ کو اللہ کو ایک ماننا، مجھ کو اللہ کا رسول ماننا، دن میں 5 وقت نماز فرض ہے اس کو ادا کرنا،
سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا. اس کے بعد اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو مال پر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا. اور دوسری روایت کے الفاظ میں زندگی میں 1 مرتبہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ آگے لائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو آپ کے دست مبارک پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اس میں کوئی زیادتی کروں گا نہ کمی. اور اس کے بعد وہ لوٹ کر جانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے جو بات کہی اگر اس پر یہ قائم رہا, نہ اس میں کوئی زیادتی کیا نہ کمی, فَيَنْظُرْ هَذَا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, زمین پر اگر کسی جنتی کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھیں. اس نے اطاعت کی فرمانبرداری کے بارے میں جو عہد و پیمان کیا اگر اس پر قائم رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ عبادات ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی نہ کرنا. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اور گمراہ نہیں. اگر دین میں تم نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نکالی, کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار, دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. پچھلی قوموں کے گمراہ ہونے کے اسباب یہی تھے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل. انہوں نے دین کے بارے میں غلو کیا, شخصیات کے بارے میں غلو کیا, زیادتی کی, اسی کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو ایک آیت تلاوت کی, ایک انتہائی اہم عبادت کے سلسلے میں جسے عبادت کا مغز بھی کہا گیا ہے اور جس کو یہ توفیق مل گئی, اللہ کا خصوصی کرم اور انعام اسے حاصل ہو گیا, اس عبادت کی جس کو توفیق مل گئی. اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو بطور عبادت سب سے پہلی چیز جو عطا کی ہے وہ یہی جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور جس میں اس کا حکم دیا گیا ہے, یعنی وہ دعا ہے. سب سے پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے جب غلطی ہوئی اور انہوں نے درختوں کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, ہم نے توبہ کے کلمات القاء کیے. اللہ نے جو ان کو کلمات سکھائے, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات کہہ کر کے اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, انفسنا اپنے نفس پر, وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہم پر رحم فرما, ورنہ ہم بڑے گھاٹے اور خسارے میں رہیں گے. یہ پہلی عبادت کے طور پر جو چیز اللہ نے عطا کی وہ دعا. دعا کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ آدمی اس سے بھی لگا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس پر رحم فرمایا, خصوصی رحم اور اس کے اوپر اللہ کا, جسے اللہ نے دعا کی توفیق دی. اگر بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے. جب آدمی اللہ کے جناب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وقت تو اللہ سے دعا کیا کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح سند سے روایت ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں, ایک دعا جو تقدیر بدل دے. اللہ رب العالمین نے اگر تقدیر میں لکھ دیا ہے کچھ تو اس کو تبدیل کرنے والی چیز دعا ہے. اسی لیے صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے کہ رب العالمین اگر میری تقدیر میں مجھے تو نے برا لکھ دیا ہو تو رب العالمین اس کو اچھا کر دے. تو کوئی چیز اگر تقدیر کو تبدیل کرنے والی ہے وہ دعا ہے, اور کسی چیز سے آدمی کی عمر میں اضافہ ہونے والا ہے تو وہ نیکی ہے. ترمذی کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحیح سند سے روایت, یہ 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت دعا مانگنے کی تلقین کی ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کسی وقت کا کوئی تعین نہیں ہے.
آدمی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ دعا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے۔ جب آدمی دعا کے لیے اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جب اپنے رب کے سامنے التجا کرتا ہے تو شعور بندگی اس کے اندر بیدار ہوتا ہے، رب کی عظمت اس کے دل میں اترتی ہے۔ ایک بندہ جب اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مجرم گنہگار شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے 2 قطرے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخش دینے والا بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ جب اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو بڑی شرم آتی ہے، اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہیں، سوائے قطع رحمی کی یا ناجائز چیزوں کی دعا کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جسے اللہ قبول نہ کرتا، صرف اس کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح اگر کوئی شخص توبہ کے لیے اگر کوئی شخص اللہ کے نام میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اس کا کوئی وقت نہیں، ہر وقت وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات میں کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے میرے مجرم گنہگار بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھا توبہ طلب کر میں تجھے بخشوں گا، معاف کر دوں گا۔ اور اگر رات کے وقت کوئی اور اگر دن کے وقت کوئی شخص کوئی جرم کوئی گناہ کر لیتا ہے تو رات کے وقت اللہ رب العالمین کی جناب سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ اے گناہ کرنے والے بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھا، میں تیری گناہ کی بخشش کروں گا، تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ کسی بھی وقت جب تک کہ سورج مغرب کی بجائے مشرق سے معاف کیجیے گا مشرق کی بجائے مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے گا، اس وقت تک کہ یہ روزانہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین روزانہ رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ اگر تم خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو تو رات کو اپنے رب سے سرگوشی کرو، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی حاجتوں کا پیش کر دیا کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے اے ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کر، اے گناہ کے کرنے والے رک، اے توبہ کے کرنے والے بڑھ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے، بندہ اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ کی جناب میں اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو تو دعا میں اصل چیز ہے کیفیت، آدمی کس کیفیت سے دعا مانگتا ہے۔ ایک شخص نے اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ڈھلمل ہے اس کا معاملہ۔ پہلی چیز تو یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کرتے وقت تو حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے، یہ جملہ بنا ہے حدیث کے اندر، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے۔ اللہ کو چاہنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کن کہتا ہے بس ہو جاتا ہے۔ رب العالمین کبھی یہ جملہ نہیں اے اللہ مجھے عطا کر مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دعا جب آدمی مانگے کامل یقین کے ساتھ مانگے، کیونکہ وہ اس رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہے جو سارے اختیار کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ ڈھلمل آدمی، بے دل آدمی کی دعا اللہ سنتا نہیں، تو کامل یقین کے ساتھ مانگے کہ اس رب سے مانگ رہا ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیے قرآن وَلَمْ أَكُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے اللہ میں تیری جناب میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کبھی محروم نہیں ہوا، کبھی نا امید نہیں ہوا، کبھی خالی نہیں لوٹا ہے میرے ہاتھوں پر رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کبھی کبھی کسی دعا کو اللہ تعالیٰ کچھ وقفے کے بعد قبول کرتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم،
اللہ انہیں کے درمیان میں سے ایک رسول مبعوث فرما، آپ کی دعا 4000 سال کے بعد اللہ نے قبول فرمائی. کبھی کبھی کم مدت میں بھی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، کبھی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے. جب آدمی کچھ مانگتا ہے اللہ سے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہی مل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کسی شخص نے بیماری سے عافیت مانگی، کسی شخص نے دولت مانگی، کسی نے اولاد مانگا، کسی نے بڑا عہدہ مانگا اللہ سے. جو بھی، ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن مانگنا اللہ سے چاہیے. راہوں کو کھولنے والا وہی. اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا ایک تسمہ بھی اگر تمہیں لگے تو اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر وقت دعائیں سکھائی کہ اللہ میں الہدا والتقى والعفاف والغنى. صبح شام کی دعاؤں میں اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقویٰ اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف والغنى. غنی کر دے رب العالمین مجھ کو، والتقى اے اللہ مجھ کو تقویٰ دے، لوگوں سے بے نیاز کر دے، ضرورت مند نہ رکھ لوگوں کا. تو آدمی کبھی دولت مانگی، کبھی شہرت مانگی، کبھی کچھ اور چیز، جو مانگتا ہے جائز چیز اللہ سے. کبھی اللہ وہی عطا کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی شکل تبدیل کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے کوئی مصیبت جو ہم پر آنے والی ہے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے. کبھی اللہ رب العالمین اس دعا کو اٹھا کر آخرت میں رکھ دے گا. قیامت کے روز جب ہماری نیکیاں کم پڑے گی تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. رب العالمین دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے. ایک شخص ہو، اسے نہیں معلوم کہ کون سی مصیبت آنے والی ہے، کس مصیبت کو اس کا سامنا پڑنے والا ہے، ہونے والا ہے. اگر ہر وقت دعا مانگنے والا ہے مصیبتوں سے بچ جائے. قیامت کے روز نیکی کا معاملہ اتنا قیمتی ہوگا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر، اللہ کے نبی نے احادیث میں، ایک نیکی کے لیے بیٹا باپ کے ساتھ پاس، باپ بیٹے کے پاس، بیوی شوہر، شوہر بیوی، ہر رشتے دار کے پاس جائے گا. ایک آدمی بیوی کے پاس، بیٹے کے پاس. کتنا اذیت ناک منظر ہوگا. آدمی تصور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح تک کانپ جاتی ہے کہ جگر کا ٹکڑا آدمی سے کہے گا کہ ابا آپ نے سب میرے لیے کیا، لیکن جو چیز آپ مانگ رہے ہو ایک نیکی اس کو مجھ کو زیادہ دے. شوہر سے بیوی کہے گی کہ آپ نے بلا شبہ بہت میری ضرورتوں کا خیال کرا، لیکن میں نہیں دے سکتی، ایک نیکی نہیں دے گا. جس کے لیے نہ جانے کیا کیا دین کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے آدمی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کا منظر اتنا ہیبت ناک ہوگا، ایک چیز کافی ہوگی یہ تمام رشتوں کو قربان کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے. کبھی کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ سارے رشتے کمزور لگتے ہیں، آدمی کو سارے سہارے کمزور لگتے ہیں، ہر جگہ بے بس نظر آتا ہے. یہ ایک در ہے جہاں پوری امید کے ساتھ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ مدد فرما رب العالمین. جب اپنے دل کے تہ گہرائیوں سے پکارتا ہے تو اس رب کی مدد آتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے. ساری قوتیں جب ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بندہ اللہ کے سامنے پکارتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. جب بل بلا کر پریشان ہو کر کے بندہ پکارتا ہے اللہ کو، کون ہے جو مدد کو پہنچتا ہے؟ اللہ رب العالمین. جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، یہی دعا ہے، یہی رب سے مضبوط تعلق ہے جو آدمی کو استقامت دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز ایسا رہتا ہے، بات ایسی رہتی ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یا اپنے باپ کو بیٹا نہیں بول پاتا، لیکن وہ در ہے جہاں ہاتھ اٹھا کر کے بلا جھجک کہتا ہے کہ اللہ. یہ وہ در ہے، مانگتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید کے تمام راستے بند دکھائی دیتے. پڑھ گیا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آپ کو مچھلی نے نکل لیا تو آپ کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، سمندر کی تہ میں تھے، اور آپ کی زبان سے نکل رہا تھا لا الہ الا انت انی کنت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کس نے سنی وہ پکار؟ اللہ رب العالمین اس پکار کو سنتا. یہ بڑی اہم عبادت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے.
ایک روایت جس میں کچھ کلام ہے، دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مقصد، بڑی گہری چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، ہر وقت تو آدمی اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ضرورت بھی ہو، چھوٹا سے چھوٹا کام ہو تو اللہ سے لو لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، غزوہ بدر میں تمام صحابہ کرام کے ساتھ آئے جب میدان بدر میں، تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ ہے میری کل جمع پونجی، اللہ یہ ہے میرا کل اے اللہ تیری مدد رب العالمین۔ ہاتھ اٹھایا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ آپ جب طائف سے لوٹے، اس دعا کو آدمی پڑھ نہیں پاتا، دعائیں مستضعفین، کیا اللہ میں اپنی بے کسی اور اپنی کمزوری کس کے سامنے پیش کروں؟ اے اللہ کیا تو ایسے دشمن کے حوالے مجھ کو کر رہا ہے جو میرے معاملے میں اختیار رکھتا ہے اور میرے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے؟ اے اللہ میرے نزدیک صرف تیری عافیت کافی ہے رب العالمین، اگر تیری عافیت ہو تو مجھ کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ تمام انبیاء جب مصیبت میں پہنچے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعرہ نمرود ہے، زبان سے نکل رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ کافی ہے ساری کائنات کا خالق و مالک۔ اللہ نے بچا لیا۔ لمبی بیماری، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا، دعا۔ یہ چند جملے جو اہمیت کے حامل تھے، ورنہ قرآن و حدیث اگر آپ پڑھیں تمام عبادتوں کا مرکز اور محور آپ کو دعا ملے گا، تمام عبادتوں کا۔ نماز، آدمی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اذان کے پورے کلمات کا جواب دیا اور اس کے بعد دعا پڑھا، مسجد میں داخل ہوا دعا پڑھا، وضو کرنے کے لیے بیٹھا دعا پڑھا، وضو ختم کیا دعا پڑھا، کھڑا ہوا آ کر کے اللہ اکبر کہا دعا، یا تو ثنا پڑے گا یا اللہم باعث بینی و بین۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے دعا، 7 نام ہے اس میں سے ایک نام ہے سورۃ الدعاء اس کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب بندہ ایک ایک جملہ کہتا ہے تو ہر بات کا جواب اللہ دیتا ہے، اور پھر جب اہدنا الصراط المستقیم سے کہنا شروع کرتا ہے، یہ پورے دعائیں الفاظ ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پورا کے پورا یہ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجود دیکھیے، اللہ کی تعریف توصیف، پھر قاعدے میں دعا ختم ہوگی نماز، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دعاؤں کا سلسلہ شروع۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک توبہ اور استغفار کا مہینہ، ایک رات لیلۃ القدر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، رات دن توبہ اور استغفار۔ حج بیت اللہ کے لیے گیا، حاجی سے پوچھیے وہ کون سا مقام ہے جہاں دعائیں نہیں ہے؟ میدان عرفات جو پورا کے پورا حج کا دن، یوم عرفات روز اگر میدان عرفات میں کوئی شخص نہیں گیا تو اس کا حج پورا کے پورا دعا کا دن۔ اب دیکھیے عبادتیں اٹھا کر دیکھیے، ہر عبادت کا مرکز آپ کو ملے گا، اتنی اہم عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ جب ہر حالت میں اس کو پکارنا ہے، مصیبت میں، تکلیف میں، راحت میں، شکر کے لیے اس کو پکارنا ہے تو ہے کہاں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب تجھ سے سوال کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ انتہائی قریب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تو لفظوں کا بھی محتاج نہیں، جذبے جانتا ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، جب سفر کر کے 600 کلومیٹر دور مدین پہنچے تو جملہ صرف اتنا کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تم دعا مانگو تو ہم وزن الفاظ اور گا کر کے جو کرتے ہیں یہ سب نہ کرو، تکلفات نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب نہیں کرتے تھے، بالکل سادہ الفاظ ہیں۔ وہاں جذبے کی بات ہے، دعا اصل میں اس جذبے کا نام ہے جس جذبے سے ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے، جس جذبے سے آپ مانگیے اس جذبے سے، اس رحیم کریم رب سے، اصل چیز وہ ہے۔ آپ نے کچھ نہیں تفصیل بیان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا اس کی تفصیلات کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔
کہ صرف اتنا مانگا میں فقیر ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے، علیم و خبیر ذات ہے تیری، لطیف باریک بین، کیا کیا میری ضرورت ہے، صرف اپنا فقر پیش کیا۔ اللہ نے بیوی دی، گھر دیا، کاروبار دیا، تینوں ایک ساتھ، تینوں ضرورتیں تھیں، سب کچھ دیا اللہ کے سامنے۔ اس جذبے سے دعا کس طرح مانگنا چاہیے؟ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر کے اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بڑی عجلت کی، مانگنے میں بڑی عجلت کی، پہلے ایک کام کرو، اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد دعا مانگو، اس کے بعد مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے کچھ الفاظ بتائے ہیں۔ ایک شخص نے دعا مانگی اور یہ کہا یا ارحم الراحمین، ایک شخص نے کہا یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ کے بڑے بڑے جو نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ناموں سے پکارو اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جو دعا مانگے گا اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا۔ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، رزق مانگ رہے ہیں تو رزاقی کا صفت کیا ہے؟ تمام مخلوق کو رزق دینے والے، چرندوں پرندوں کو، بے زبانوں کو جو مانگنا نہیں جانتے ان کو رزق دینے والے رزاق، میرے لیے رزقوں کے دروازے کھول دے، اور پھر اللہ پر توکل کرے۔ وہ صفت شفا دینے والی، اس صفت کے ساتھ اس کو پکارنا، دعا جب مانگنا۔ دعا اتنی اہم عبادت ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات نہ بتائی؟ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت یہ بنائے گا اللہ اور بتائے گا رسول اللہ۔ عبادت کیسے کرنی ہے یہ بندوں کا کام نہیں ہے، دین بنانا اللہ کا کام اور دین بتانا رسول اللہ کا کام۔ دین بنانا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ القدر لقضی بینهم ان الظالمین لهم عذاب الیم۔ تم نے اللہ کا شریک بنا لیا جو تمہارے لیے دین بنائے۔ ہم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینهم وان الظالمین لهم عذاب الیم۔ اگر قیامت کا وعدہ نہیں ہوتا یہی اللہ رب العالمین تم کو پکڑتا۔ تو دین بنانا اللہ کا کام اور دین بتانا رسول اللہ کا کام۔ اس میں دین بنایا گیا، مجھے تھوڑا سا بڑھ کر کے بتاؤں گا یا پھر آئندہ۔ دین بنانا اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے تو دعا کرتے ہیں ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ مجھ کو تو حج کے جو مناسک ہے کیسے ادا کرنا ہے اللہ بتا، تو یہ اللہ بتائے گا کس طرح کرنا ہے۔ اب یہ عبادت ہے، اللہ نے کہا مجھ کو پکارو، فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو، اللہ نے کہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مشرکین مکہ جو تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے نزدیک کہتے تھے مشرکین مکہ، یہ بات عقیدت تھی۔ مانا عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو دعا کس طرح مانگنا ہے، عبادت کس طرح کرنا ہے، یہ بتائے گے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ طریقہ کیا ہوگا یہ اللہ بیان کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے دعا کے سلسلے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ کو اکیلا کر کے پکارو، اکیلا کر کے۔ دعا میں کسی کا وسیلہ لگانا شرک ہے۔ موسیقی کی تفصیل بیان کرنے کے لیے پوری تفصیلات بیان کر رہا تھا، لیکن آئندہ اس کو صرف چند دو باتیں کریں۔ کسی کا وسیلہ لگانا شرک ہے، اور اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے شیطان نے یہی حملہ کیا، یہ سب سے زیادہ اہم عبادت تھی، ہر وقت اس کی ضرورت تھی، پہلی عبادت تھی، شیطان نے اس میں حملہ کیا۔ کتنی بدعقیدگی لوگوں نے پھیلائی ہے، اللہ کی رحمت کا انکار، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کا انکار، معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو وسیلہ لگایا جاتا ہے
سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے یہاں لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر کوئی لوگ وسیلہ لگاتے ہیں کچھ لوگ. ایک روایت کی بنیاد پر مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی. میں بہت اختصار سے بیان کروں گا, 2-4 منٹ میں اپنی بات سمیٹ دوں گا. تو اللہ کے نبی نے جو وسیلے سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا تو اس کو کیسے معلوم کہ کوئی میرا بندہ جو تیری اولاد میں سے ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرش کتنا بڑا ہے جانتے ہیں؟ کتنا بڑا ہے عرش؟ عرش کے بارے میں آتا ہے, کرسی کے بارے میں, کہ یہ ساتوں زمین اور آسمان. اب اگر میں زمین کی وسعت اور آسمان کی وسعت, زمین کچھ نہیں ہے, آسمان کی وسعت پر بحث کروں تو فلکیات پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس زمین کی حیثیت ایک نقطے کی ہے کائنات میں. یہ سب کے سب اگر ایک میدان میں رکھ دیا جائے, ایک انگوٹھی اگر رکھ دی جائے تو وہ حیثیت رہے گی عرش. کرسی اور عرش ایک تھال میں چند ذرے, چند دانے رائی کے رکھ دیے جائیں تو کیا حیثیت اس پر لکھا گیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جب پیدا کیا اللہ نے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ, ہم نے آدم کو چیزوں کے نام بتائے. یہ حضرت بول رہے ہیں, پڑھ دیے پیدا ہوتے ہی اللہ نے نام بتائے اور فرشتوں سے کہا تم بتاؤ. تیسری بات, یہ روایت نقل کر کے امام حاکم کہتے ہیں جھوٹی ہے, جھوٹی ہے, کذاب آدمی اس کو بیان کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کی کسی دعا میں آپ نہیں بتائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے وسیلے سے دعا مانگو. ایک دعا نہیں بتا سکتے آپ صحیح سند سے. 700 سے زائد دعائیں ہیں, ایک دعا نہیں بتا سکتے. اور آگے بڑھتے یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کر کے ان کے وسیلے سے اللہ کہتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ الفاظ کہہ کے دعا مانگو. اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے. وسیلہ شرک, افراد کا شخصیت کا وسیلہ لگانا, یہ بھی شرک ہے. میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کروں گا. یہ بڑی اہم عبادت ہے, خالص اللہ سے مانگنا چاہیے. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ مجرم اور گنہگار بندہ ہوتا ہے تو اس لیے وسیلہ لگاتے ہیں. بڑی عجیب و غریب چیز بیان کرتے ہیں لوگ. خوف نہیں ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے, ڈر نہیں لگتا ہے, دل کانپ نہیں جاتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجرم اور گنہگار آدمی ہے اس لیے نیک آدمی کا وسیلہ لگا رہے ہیں. وہ نیک آدمی آپ کے لیے دعا کرے گا. ابھی اس سے لگا سکتے ہیں مردے سے یا نہیں, یہ الگ بحث ہے. میں صرف اس پر بات کرتا ہوں. یعنی ایک آدمی سے اگر آپ وسیلہ لگا رہے ہیں, فرض کر لیجیے عبد القادر جیلانی, تو ہر مجرم اور گنہگار ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے, وہ سب کی دعا مانگنے لگتے ہیں. اتنے رحم دل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ایک مجرم جاتا ہے تو اللہ کم کریم ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس نے تو فرعون کو بھی اتنی ہی دھوپ اور سورج کی روشنی دی جتنی موسیٰ کلیم کو دی, ابو جہل کو بھی دی, حامان و شداد کو بھی دی. اس کا رحم نافرمان بندوں کو ملنے والی عنایتیں دیکھ لو کتنا رحیم و کریم. اور وہ آدمی کتنا بھی گناہ کرے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ مجرم گنہگار اللہ رب العالمین کے سامنے ایک قطرہ آنسو بہاتا ہے, اس کی غیرت اور اس کی رحم کو جلا لاتا ہے, فرشتوں سے کہتا ہے میرے عظمت و بڑائی اور میری کبریائی کی قسم میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے گواہ بنا کر کے. کیا کہتے ہیں اللہ کا رحم وہ کتنا رحیم و کریم ہے. کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سا احساس نہیں ہے, جہالت کی انتہا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے اور آ کے کہنے کے لگے کہ اللہ کے نبی میں ایک ایسا شخص ہوں, کوئی جرم اور گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہو, میں نے کیا ہر جرم اور گناہ. اے اللہ کے رسول اگر میرے گناہ کو پوری وادی میں بانٹ دیا جائے, اے اللہ کے نبی سب کے سب ہلاک ہو جائے گی. اللہ کے رسول میرے لیے کیا ہے؟ کہا تم ایمان لے آؤ, اللہ کو ایک مانو, مجھ کو اپنا رسول مانو, اللہ کا رسول مانو. اس نے کلمہ پڑھا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا، تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں مبدل فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مجرم تھا، مرنے لگا تو اپنی اولاد سے کہتا ہے کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جرم اور گناہ میں ڈوبی ہوئی زندگی، کوئی ایک ورق زندگی کا کھول لے اللہ میری تباہی کے لیے کافی ہوگا، میری لاش جلا دے۔ اس کی رات کو دریا میں تھوڑی سی ہواؤں میں اور کچھ پہاڑ کی بلند چوٹیوں میں ایسے الگ الگ بکھیرنا کہ جمع ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، کہا کس لیے ایسا کیا؟ اے اللہ رب العالمین تیرے غضب، رب العالمین تیرے عذاب کے ڈر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ خوف تھا اس کی نگاہ کا، پڑھتے جائیے اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ کے رحم کا انکار ہے۔ میں اور مزید تفصیلات بتاؤں گا۔ قرآن کا انکار، احادیث کا انکار اور اپنی تمام عبادتوں کو ضائع کر دینا ہے وسیلہ لگا کر کے دعا میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، آخری آیت پڑھ کر میں اپنی بات سمجھتا ہوں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ تو اکیلا کر کے پکارو۔ تمام انبیاء کی دعا قرآن میں اللہ نے نقل کی، کسی ایک نے وسیلہ نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی نے ہر وقت کی دعا بتائی کہ ایک دعا، کیا اللہ کے نبی نے اتنی اہم عبادت ادھوری بتائی؟ یہ الزام ہے اللہ کے نبی پر، اگر کوئی وسیلہ بتاتا ہے تو اللہ کے نبی کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنی اہم عبادت میں اتنی اہم چیز نہیں بیان فرمائی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بیان کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی۔ اللہ سے ہر وقت دعا مانگنا چاہیے، ہر پل مانگنا چاہیے، اسی لیے ہر وقت کی دعا بتائی ہے۔ دعا اللہ سے مضبوط تعلق کا نام ہے، بندگی کے شعور کا نام، اللہ کی عظمت کے اعتراف کا نام ہے۔ ہر ضرورت اور حاجت کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے اور اللہ کو اکیلا کر کے پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری کبریائی، تیرا جاہ و جلال، تیرا اختیار دل میں راسخ کر دے۔ اللہ تیری محبت دل میں اتار دے رب العالمین۔ اللہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ اٹھائے رب العالمین۔ اے اللہ خالص تیری جناب میں گناہوں سے توبہ کرنے، اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ایسے کسی بھی عمل سے جسے تیرے نبی نے نہ بتایا ہو رب العالمین اس عمل سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم الملك الرؤوف الرحيم۔